یہ سب اختلافات ختم کرو، آقاؤں پہ نظر رکھو، سرکاروں کا ذکر کرو، سرکاروں کی ذکر اذکار سے اپنے قلوب کو روشن و منور کرو. ہم کو معلوم ہی نہیں ہے میرے بھائی، بڑے تعجب کی بات ہے. اب سنو قرآن کی آیت کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اب یہ قرآن کی آیت ہے، اس کی تفسیر امام اعظم ابو حنیفہ ہے. سبحان اللہ. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں ایک ایک وقت میں 1,000 شاگرد بیٹھتے تھے. 1,000 شاگرد. شاگرد بولے تو وہ تمہارے جیسے میرے جیسے نہیں تھے جن کو تیمم معلوم نہ وضو معلوم. وہ شاگرد ایسے تھے جن کو 4-4 لاکھ حدیثیں یاد تھے. وہ شاگرد ایسے تھے جو ایک ایک آیت کی 50-50 تفسیریں بیان کرتے تھے. وہ شاگرد ایسے تھے ان کو ہر راوی کی پوری مکمل خبر تھی، ہر صحابی کا ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے علم تھا، رسول اللہ کے قول و فعل پر، اس کے حالات پر ان کی مکمل نظر تھی. ویسے 1,000 شاگردوں کے پاس بیٹھ کے امام اعظم کے درمیان میں وہ بیٹھتے تھے، امام اعظم کے ساتھ بیٹھتے تھے وہ شاگرد، اور ان کی مجلسوں میں ایک ایک مسئلے پہ گفتگو ہوتی تو ایک ایک مہینے تک چلتی تھی. اس کے بعد ایک ڈیسیژن پہ پہنچتے تھے. ایسے 84,000 مسائل سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نے اس امت کو عطا فرمائے. کتنے بولو؟ 84,000، جس میں سے 88,000 یا 32,000 مسائل وہ ہیں جن کا تعلق عبادت سے ہے. سبحان اللہ. عبادت سے، نماز روزہ زکات حج سے، عبادت سے 32,000 مسائل امام اعظم نے اس امت کو تیار کر کے دیے. تو میں خاموش لے کے یوں وضو کر رہے نکل جانے، اپنے کو ٹینشن ہی نہیں، صحیح کر رہا غلط، امام اعظم کو پوچھ لے بھائی جا. اتنا سکون سے بنا خالی پورا منہ میں رکھ کے نکل جانے کا. صدقے جاؤ جی امام اعظم پہ، الحمدللہ سکون کی زندگی گزارے. ورنہ اگر یہ دور میں مسئلے بنانے کا رہتا تو پورے گھنٹیاں بجانا پڑتا تھا. کچھ بھی نہیں ہے تو دنیا کے جھگڑے ہیں یہاں، اٹھتے مسائل بنانا رہتا تو ختم، ایک دوسرے کا قتل غارت گری ہو جاتی تھی. صحیح ہے بھائی، اللہ کا احسان ہے. وہ دور میں ویسے لوگوں کو پیدا کر کے اللہ پورا دین بنا کے دے دیا آپ نے. خاموش لیو، چلتے پھرتے نظر آؤ. خدا کی قسم بول رہا ہوں میں آپ کو، حق بات بول رہا ہوں. سمجھ میں آئی تو لو، ورنہ واپس دو. کل اپنا جلسہ دوسری جگہ وہاں جا کے دے دیتے. ٹینشن ہی نہیں ہے اپنے وہ روزانہ ہزاروں کی پبلک ہے اپنے پاس. غوث پاک کا صدقہ اپنے پاس. اب مسئلے کو سمجھو پیارے دوستو. قرآن کی آیت اللہ کے ولیوں کی راتیں کیسی گزرتی، اللہ بیان کر رہا ہے سجدوں و قیامہ، سجدوں میں اور قیام میں گزرتی. سرکار امام اعظم فجر کی نماز کے بعد سے بیٹھ کے جو درس کا سلسلہ شروع ہوتا تھا آپ کا، شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کے جو مسائل کی استنباط کے لیے جو آپ بحث و مباحثہ میں گفتگو میں لگ جاتے تھے، مسائل کی یکسوئی کے لیے لگ جاتے تھے، درس و تدریس میں لگ جاتے تھے، فجر سے ظہر تک، پھر ظہر پڑے عصر تک، پھر عصر پڑے مغرب تک، مغرب پڑے عشاء تک. ایک شخص سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آیا، اس نیت سے آیا کہ میں ان کے بارے میں سنا کہ یہ بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. یہ سن کے آیا. اور پہلے کے لوگ بڑے پکے تھے، جیسا بولے اس کو، جس کے بولے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے تھے، تحقیق کرتے تھے، ڈنکا بجا کے دیکھتے تھے، پورا ٹھوک کرتے تھے، ٹھوک بجا کے دیکھتے، پکا ہے تو ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے. تو انہیں دیکھنے کے واسطے آیا، تحقیق کر کے انہیں بھی اپنے آپ میں بہت بڑے محدث تھے. دیکھنے کے واسطے آئے، آ کے کیا کرے پورا دن بھر امام اعظم کی مجلس میں بیٹھے. دیکھیں عشاء تک امام اعظم مصروف ہے، مسائل پہ گفتگو ہو رہی ہے، مسائل پر جو ہے روشنی ڈالی جا رہی ہے، حدیث و قرآن سے بحث ہو رہی ہے. اتنے شاگرد ہیں، ایسا ہے معاملہ. دیکھے خوش ہو گئے، وہ سوچے کہ ذرا اور دیکھیں گے اور 1-2 دن دیکھیں گے، بلکہ ارادہ کر کے کیا کرے. اب انہوں آئے تھے بڑی دور سے، مسجد میں رہنے کی نیت کر لی کہ مسجد میں رہ جاؤں گا رات میں، پھر کل صبح تو امام اعظم کے ساتھ رہنا ہے. مسجد میں جا کے ہے خیال آ رہا ہے کہ الہ ہوں میں مسجد میں، ایسا سوچ رہے ہیں، کیونکہ وہ زمانے کی مسجد اندھیرے، کوئی لائٹ نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں. ایک شخص چند منٹوں بعد مسجد میں چراغ لے کے داخل ہوا اور سر پہ پورا کپڑا اوڑا ہوا تھا، پورا کپڑا، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. نوجوان تھا، مسجد میں داخل ہوا، چراغ لے کر ممبر پہ چراغ رکھا، محراب پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع ہوا.
نماز نفل پہ نفل اور ہر رکعت کے اندر قرآن کی تلاوت تسلسل کے ساتھ. اگر یہ اس میں رکعت میں یہ سورہ پڑھ دیا تو اس کے بعد والا سورہ دوسری رکعت میں، پھر اس کے بعد والا سورہ تیسرے، ایسے مسلسل تسلسل کے ساتھ پوری رات میں مکمل قرآن. سبحان اللہ. اور جہاں جہاں آیات مبارکہ میں ذکر عذاب کا ہو یا خدائے رب ذوالجلال کے قہر کا ہو، وہاں وہ نوجوان اتنا روتا کہ یہ شخص جو مسجد میں بیٹھا ہے محدث ہے، اس نوجوان کی رخت اس کے قلب پر طاری ہونے لگتی، یہ بھی چیخے مار کے رونے لگتا، یہ بھی چیخے مار کے رونے لگتا. اب وہ پریشان ہے، ان کی نماز اب ختم ہوئی تو اب جا کے ملوں گا. کون ہے آخر یہ اتنا خشیت الہی رکھنے والا، اتنا خوف خدا میں ڈوبا ہوا؟ یہ نوجوان کون ہے جس کی پوری رات اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے، سجدوں میں گزر رہی ہے، قیام میں گزر رہی ہے؟ کون ہے یہ نوجوان؟ جیسے ہی سلام پھیرتے پھر اٹھ کے کھڑے ہو کے رکعت بن کے پھر نماز میں چھوڑ. پوری رات انتظار کرتے رہے ملاقات کا موقع نہ ملا. اب فجر کی اذان ہونے والی ہے، چند منٹ باقی ہے. چراغ بجھائے مسجد کے باہر وہ نوجوان جانے لگے. یہ محدث جا کے وہ نوجوان کے ہاتھ پکڑ کے بولے، یہ کپڑا ہٹاوا خراب ہے کون جس کا قلب اتنا جو ہے خوف خدا سے لبریز ہے کہ میرے قلب کی کیفیت بدل گئی، میں اتنا زندگی بھر عبادت کرتا رہا، وہ خوف پیدا نہیں ہوا جو تیرے رونے نے میرے اندر پیدا کر دیا. جب وہ نوجوان جواب دینے کے لیے کپڑا ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت.